سب جھوم جھوم مرحبا جھوم جھوم کر مناؤ جھوم جھوم کر مرحبا جھوم جھوم کر مناؤ جھوم جھوم کر جھوم جھوم مناؤ جشن میلاد النبی سب جھوم جھوم کر مناؤ جشن میلاد النبی سب جھوم جھوم مرحبا سرکار کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا 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 یا مصطفیٰ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام برکات میلاد ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ میلاد کا فیضان، ماہ میلاد کی برکتیں ہم سب کو بے شمار نصیب فرمائیں. درود پاک کی فضیلت شروع میں آپ کو عرض کرتا ہوں. چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. سبحان اللہ، نام محمد کی کتنی برکتیں میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں نام نامی اس میں گرامی کی برکتیں عطا فرمائیں. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک اس نام کی ہمیں برکت نصیب فرمائیں. آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ آج ماہ ربیع الاول شریف کی 8ویں شب لگ چکی ہے اور عنقریب 12ویں شریف کی آمد ہونے والی ہے. اللہ پاک ماہ میلاد میں خوب سے خوب ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک کاش کہ ایسا کرم ہو جائے کہ اس مبارک مہینے کی برکت سے گناہوں سے بچنے کا ایسا ذہن بن جائے کہ پھر تا زندگی اللہ کرے کہ مرتے دم تک ہم گناہوں کی طرف نہ جائیں اور نیکیوں میں اپنی زندگی کو بسر کرنے میں کامیابی حاصل کریں. ناظرین، پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کلام بھی شامل کریں گے. آج کا ٹاپک بھی جو ہے بڑا پیارا الحمدللہ. ابھی درود پاک میں نے جو آپ کے سامنے فضیلت بیان کی ہے اسی سے کچھ ملتا جلتا ہے. بڑا پیارا ٹاپک ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مزے کو مزہ آ جائے گا. آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اب پروگرام کو آگے لے کے اور پروگرام کے اندر ایک کلام کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مرحبا بولو مرحبا مرحبا مرحبا، ہاں بولو مرحبا مرحبا جھوم کر، ہاں بولو مرحبا مرحبا جھوم کر، بولو مرحبا. آمنہ بی بی کا جایا پرویں تاریخ آیا، آمنہ بی بی کا جایا پرویں تاریخ آیا، صبح صادق نے سنایا صلوات اللہ علیہ مرحبا. بولو مرحبا مرحبا جھوم کر، ہاں بولو مرحبا مرحبا. خاتم دور رسالت، خاتم دور رسالت، اختر برج ہدایت، خاتم دور رسالت،
اختر برج ہدایت فاتح باب شفاعت صلوات اللہ علیک مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا بخش دو میری خطائیں دور ہو غم کی گھٹائیں بخش دو میری خطائیں بخش دو میری خطائیں بخش دو میری خطائیں بخش دو میری خطائیں دور ہو غم کی گھٹائیں بھیج دو اپنی عطائیں صلوات اللہ علیک مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا 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 بولو مرحبا اب تو طیبہ میں بلا لو حسرت دل کی نکالو اب تو طیبہ میں بلا لو اب تو طیبہ میں بلا لو اب تو طیبہ میں بلا لو دل کی حسرتیں نکالو اب تو طیبہ میں بلا لو حسرتیں دل کی نکالو اپنے بد کو بھی نبالو صلوات اللہ علیک مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا جاگنی کے وقت آنا جاگنی کے وقت آنا جاگنی کے وقت آنا کلمہ طیب سکھانا جاگنی کے وقت آنا کلمہ طیب سکھانا چہرہ انور دکھانا صلوات اللہ علیک مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا اے شہنشاہ رسالت ہے یہاں جو اہل سنت ہے شہنشاہ رسالت ہے شہنشاہ رسالت ہے شہنشاہ رسالت ہے یہاں جو اہل سنت تا ابد ہو سب پہ رحمت صلوات اللہ علیک مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا پانی محفل کی آقا التجا مقبول فرما پانی محفل کی آقا پانی محفل کی آقا پانی محفل کی آقا التجا مقبول فرما پوری ہو ہر ایک تمنا صلوات اللہ علیک مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا اس
جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور، اس جمیل قادری پر، اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور، چشم و دل کر دو منور، صلوات اللہ علیکہ مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو، سب مل کر بولو مرحبا مرحبا، بولو مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ آقا کے میلاد کا مہینہ ہے، عاشقان رسول الحمدللہ پوری دنیا میں خوش ہیں، اور ناراض ہے تو بس ایک ہی ہے، وہ شیطان ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، الحمدللہ۔ عاشقان رسول کا ایک ذوق سمجھیے کہ تازہ ہو جاتا ہے، اور ایک ہر طرف خوشیاں پھیل جاتی ہیں۔ امیر علیہ سنت نے اپنے ایک شعر میں بڑی پیاری بات کہی ہے، جب ماہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں، چاند کی آئی ربیع النور کے جو ہی خبر، چاند کی آئی ربیع النور کے جو ہی خبر، اہل ایمان جھوم اٹھے، شیطان کو غصہ آیا ہے، شیطان کو غصہ آیا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں واری جاؤں، محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں، محمد آ گئے، اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف ہی نور ہے، اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف ہی نور ہے، آ گیا وہ نور والا آیا ہے، بولو نور والا آیا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں واری جاؤں، محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں، محمد آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد خوشی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو قیامت میں پھر اگر کوئی کہے کہ اب میں مان جاتا ہوں، پھر وہ نہیں چلے گی۔ اس لیے نبی پاک کو ابھی ماننا ہے تو ابھی مان جائیں، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تسلیم کر لیں، انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ملے گی، وہاں بھی کامیابی انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ اگر آپ مزید نعت خوان سے ہمارے فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، تو یوٹیوب کے ذریعے الحمدللہ ہم لائیو اس وقت جا رہے ہیں۔ یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا جو آپشن ہے وہ اوپن ہے، آپ وہاں پر جا کر اپنی فرمائش کو بیان کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت مناسب پر اگر وقت میں گنجائش رہی تو آپ کے کلام کو اللہ نے چاہا تو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام برکات میلاد میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آنکھوں کا تارا نام محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا پیارا نام ہے نا۔ لب پہ آج اعلیٰ فرماتے نا، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جنا، منہ میں گل جا
شہد نایاب وجد میں ہو کے ہمیں جاں بیتاب وجد میں ہو کے ہمیں جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے. سبحان اللہ. نام محمد اتنا پیارا نام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پیارا نام بنایا. اور میں ایک بات ذہن میں آئی, اگر آپ سرچ کریں گے نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام کون سا ہے, تو وہ نام محمد ہے. جی ہاں, یہ گوگل بھی آپ کو اس بات کی گواہی دے گا. نام پاک محمد الحمدللہ اتنا مقبول ہے, یعنی بلکہ مفتی صاحب جنید بھائی جو ہیں, بلکہ ہمارے یہاں تو کسی کا نام کچھ اور ہوتا ہے نا, جیسے آپ کا نام جنید ہے, نام جنید ہے پکارنے کے لیے, لیکن آگے نام کے آگے محمد لگاتے ہیں. میرا نام علی ہے, لوگ مجھے علی بلاتے ہیں, لیکن نام کے آگے محمد لگاتے ہیں. یہ اس طرح آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی لوگوں کے نام ہیں, تقریباً نام جن کا جو بھی ہے, لیکن ساتھ میں نبی پاک کے نام کی برکت سے محمد ضرور لگاتے ہیں. تو اللہ پاک نے اس نام کو کتنا بلند فرمایا. پھر یہ نام آپ دیکھیں نا, اذان میں بھی یہ نام ہے, اشہد ان محمد الرسول اللہ. تشہد میں آپ چلے جائیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اسی طریقے سے آپ کلمے کے اندر چلے جائیں, وہاں بھی نام محمد, جہاں جہاں آپ دیکھ لیں نام محمد کی برکتیں ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک اس نام کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے. آئیے اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں, ان سے بھی کچھ نام محمد کے فضائل سننے کی کوشش کرتے ہیں. میں چاہوں گا سب سے پہلے جنید بھائی کچھ نام محمد کے فضائل بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید آپ نے شعر پڑھا بھی, جی, یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. سبحان اللہ. بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد. سبحان اللہ. نام محمد صلی علی, آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کی جلا. الحمدللہ, جیسے آپ نے فرمایا کہ سرچ کرنے پر بھی واقعی سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہی جو ہے سامنے آتا ہے, اور بڑا بابرکت نام ہے. اور کیوں بابرکت نہ ہو, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے. اس نام کی بڑی برکتیں ہیں, اور شاید یہی ایک نام ہے جس کے اتنے فضائل احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے مختلف روایات ہے, مواہب اللدنیہ کی روایت ہے, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا سبحان اللہ. اور اس نے میرے نام سے برکت لیتے ہوئے سبحان اللہ. اس کا نام محمد رکھا, تو وہ اور اس کا بچہ جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کیسی ایمان تازہ کرنے والی روایت ہے نا, کیا بات, کیا کہ نام کی برکت حاصل کرنے کی نیت سے اگر اس نے محمد نام رکھا تو نام رکھنے والا بھی اور وہ بچہ بھی. سبحان یعنی ایسا نہیں کہ صرف بچے کا نام رکھا گیا محمد تو بچے کو فضیلت ملی, نام ظاہر ہے والدین رکھتے ہیں, بڑے سربراہ جو بھی ہے, تو لہٰذا نام رکھنے والا بھی اور وہ بچہ بھی جنت میں جائیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ برکت اس کے بیان کی. اس حدیث پاک کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث اس باب میں وارد شدہ احادیث میں سے بہترین ہے, اور اس کی اسناد حسن ہے. حدیث کی مختلف اسناد ہوتی ہے, اہل علم اس بات کو جانتے ہیں, تو لہٰذا یہ حدیث حسن ہے. ایک اور روایت اس ٹاپک پر عرض کرتا ہوں, حدیث پاک ہی میں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس گھر میں محمد نام کا شخص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو بابرکت بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہاں نام رکھنے پر جنت کی بشارت, وہیں دوسری روایت میں گھر میں برکتوں کے نزول کی جو ہے وہ خوشخبری. اسی کے ساتھ ایک اور روایت ہے, بڑی پیاری روایت ہے, کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے نوٹ کیا ہے, لکھا ہے. ارشاد فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, بے شک اللہ تعالیٰ کے سیاحت کرنے والے فرشتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام کے باعث اللہ عز و جل کی طرف سے ان کی عبادت, یعنی ان کی ڈیوٹی یہ لگی ہوئی ہے,
ہر اس گھر میں ہوتی ہے جس میں احمد یا محمد نامی شخص ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اکرام کے لیے ان سیاحت کرنے والے فرشتوں کی گویا یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جس گھر میں احمد نام کا یا محمد نام کا شخص ہو اس گھر میں جاؤ. اللہ اکبر. ایک اور روایت عرض کروں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، یہ بھی شفا شریف کی روایت ہے، جب قیامت کا دن ہوگا، یعنی یہ تو دنیاوی برکتیں اب تک بیان ہوئی، اب آخرت میں جو برکتیں ملے گی اس کا تذکرہ کریں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا کرے گا، آواز دینے والا آواز دے گا، جس کا نام محمد ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. یہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے ہو. سبحان اللہ سبحان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی برکت کے رکھنے والے کو، جس کا رکھا گیا اس کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے. جس گھر میں ہو اس گھر میں برکت کی خوشخبری دی جا رہی ہے. فرشتے اس گھر کی زیارت کو آ رہے ہیں اور قیامت کے دن ندا دی جا رہی ہے کہ جس کا نام محمد ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. یہ سب کیا ہے؟ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اکرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور مزید کئی روایتیں اس ضمن میں ہیں. تو لہٰذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کے نام محمد رکھے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے پیارے فضائل ہمارے جنید بھائی نے بیان کی. اللہ پاک اس نام کی برکت عطا فرما. مزید بھی میں چاہوں گا اگر کچھ فضائل مزید ایڈ ہوں، مفتی صاحب بھی کچھ بیان فرما دیں. آپ نے سنا کہ محمد نام کے کیا فضائل ہیں، اس کی کیا برکتیں ہیں، دنیا میں کیا فضائل ہیں، آخرت میں کیا فضائل ہیں، قیامت کے دن کیسا اکرام ہوگا. روایت بیان کی نا جنید بھائی نے جی کہ محمد پکارا جائے گا، جتنے محمد ہوں گے میدان محشر میں سب کھڑے ہو جائیں گے، سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ. سب جنت کی طرف چلے. سبحان اللہ. حضرت نبیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ہے نا، اللہ. حدیث قدسی کہتے ہیں کس کو ہے کہ رب کا فرمان ہے میرے آقا کی زبان سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث قدسی میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی وعزتی وجلالی لا اعذب احدا تسمى باسمک فی النار. یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میری عزت، میرے جلال کی قسم، میں کسی کو بھی جس نے آپ کے نام پر نام یعنی محمد نام رکھا یا آپ کے نام پر جس نے نام رکھا، ان میں سے کسی کو بھی میں عذاب نہیں دوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یوقف عبدان بین یدی اللہ تعالی فیأمر بہما الی الجنہ فیقولان ربنا بما استحلنا الجنہ ولم نعمل عملا نجازبنا به فیقول لهما عبدی ادخل الجنہ فإنی علیت علی نفسی اللہ ادخل النار من اسمہ احمد. یعنی دو شخص حضور اکرم دو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے، ان میں سے ایک کا نام احمد اور دوسرے کا نام محمد ہوگا. ان کے بارے میں جنت کا حکم دیا جائے گا. سبحان اللہ. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا حکم ہوگا. وہ عرض کریں گے ہم جنت کے مستحق کیسے ہو گئے، کیوں کر ہوئے، حالانکہ ہم نے کوئی عمل کیا، ہم نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جس کی جزا جنت ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ. بے شک میں نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کیا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہوگا اسے جہنم میں داخل نہیں کروں گا. سبحان اللہ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، من ولد له ثلاثۃ اولاد فلم یسم احدهما محمد فقد جہل. یعنی جس کے 3 بچے ہیں اور اس نے ان میں سے ایک کا نام بھی اگر محمد نہ رکھا تو اس نے جہالت والا جہالت والا کام کیا. ایک اور روایت میں ہے کہ من ولد له ثلاثۃ فلم یسم احدهما محمدا فهو من الجفا. جس کے 3 بچے ہوں
اور ان میں سے کسی کا نام محمد نہ رکھے تو یہ جفا ہے. اللہ اکبر. جفا ظلم کو کہتے ہیں. اور ایک روایت میں فقط جفانی، اس روایت میں تو صرف فقط جفا کا لفظ تھا، اور یہاں فہو من الجفا کا لفظ تھا، اور یہاں فرما رہے ہیں فقط جفانی، تحقیق کہ اس نے مجھ پر جفا. جی اللہ اکبر. اور انہیں ہمارے یہاں شادی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی اولاد نہیں ہوتی ہے، اللہ جی جی یا ہوتی ہے تو عموماً بچیاں پیدا ہوتی ہے، جی جی ایک بچی ہوئی، 2 بچی ہوئی، یا ایک بچی ہو گئی. اب آدمی چاہتا ہے کہ نرینہ اولاد ہو، بیٹا پیدا ہو. جی تو حدیث پاک میں ہے من اراد ان یکون حمل زوجته ذکرا فلیضع یدہ علی بطنها ولیقل ان کان ھذا الحمل ذکرا فقد سمیتہ محمدا فانہ یکون ذکرا. سبحان یعنی ترجمہ ہے کہ جو چاہے کہ اس کے زوجہ کا حمل مذکر ہو یعنی لڑکا پیدا ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ اپنی زوجہ کے پیٹ پر رکھے اور کہے کہ اگر میرا یہ حمل مذکر ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، اس کی برکت سے اس کا لڑکا پیدا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مزید ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرے اس نیت سے کہ اگر وہ حاملہ ہوئی تو پیدا ہونے والی اولاد کا نام محمد رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو مذکر اولاد عطا فرمائے گا. اور بھی مزید روایت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ سیرت حلبیہ کی روایت ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کر رہے ہیں کہ جس شخص کی بیوی حاملہ ہو اور اس کی یہ نیت ہو کہ جب ولادت ہوگی تو اس کا نام محمد رکھے گا، وہ حمل خواہ مؤنث کی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو مذکر میں تبدیل فرما دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مزید ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عطا تابعی فرماتے ہیں ما سمیہ مولود فی بطن امہ محمدا الا کان ذکرا. جس مولود یعنی پیدا ہونے والے کا نام اپنی ماں کے پیٹ میں محمد رکھا گیا تو لڑکا ہی پیدا ہو. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ والا جا میں درخواست کی کہ میرا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ اللہ تعالیٰ جو بچہ دے گا اس کا نام محمد رکھوں گی. سبحان اس اللہ. نے ایسے ہی کیا تو اس کا جو بچہ پیدا ہوا اس نے زندگی پائی. سبحان اللہ. نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی برکت ہے. اور جیسا کہ آپ نے شعر بھی پڑھا تھا، جنید بھائی نے بھی اس شعر کو دہرایا کہ یہ واقعی ایسی برکت والا نام ہے. اور اعلیٰ حضرت نے تو فیصلہ ہی کر دیا کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں آ کے ہم اعجاب تاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. بزرگوں کے طرق میں سے یہ رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں محمد نام ضرور بھی ضرور، محمد یا احمد نام ضرور رکھا کرتے ہیں، بھلے عرف کے اعتبار سے کچھ بھی رکھ دیں جی. لیکن اپنے گھر اپنے مولود کا نام وہ محمد رکھتے ہیں یا احمد رکھتے ہیں. اب اس کے بعد ضرورت کے تحت وہ کوئی اور نام لگا دیں ساتھ میں، لیکن اصل نام ہمارے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے، امیر اہل سنت بارہا اس کی ترغیب دلاتے بھی ہیں کہ خالص محمد نام رکھا جائے. کیا بات. خصوصاً جب عقیقے کے وقت جب وہ نام لیا جاتا ہے تو خالص محمد رکھا جائے. اللہ. پھر عرف کے اعتبار سے آپ کو جو نام رکھنا ہے وہ رکھ لیں. صحیح. خالد نام رکھنا ہے، زید نام رکھنا ہے، شاہد نام رکھنا ہے، رکھ لیں، لیکن عین خالص محمد نام رکھے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کی بڑی برکت ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. نام محمد کی کتنی برکتیں ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں ناظرین، میں مفتی صاحب کی گفتگو جب چل رہی تھی میرے ذہن میں یہ بات یہ بھی آ رہی تھی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کسی کو کیا دے سکتے ہیں، اللہ اللہ. وہ یہ دیکھیں نبی پاک کے نام میں اتنی برکت ہے کہ نبی پاک کا نام ہی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. نبی پاک کے نام میں اتنی برکت ہے تو نبی پاک کی ذات کا عالم کیا ہوگا. بے شک. وہ کسی کو کیوں نہیں دے سکتے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. بے شک. سبحان اللہ. جب اپنے صرف نام بندے کا محمد رکھا گیا، وہ بھی جنت میں جائے گا بشارت حدیث پاک کے مطابق. اس کا والد یعنی جس نے وہ نام رکھا وہ بھی جنت میں جائے گا. پھر اتنے سارے فضائل یہ حدیثوں کے اندر ذکر کیے گئے. اللہ پاک ہمیں اس نام پاک کی برکت نصیب فرمائے. اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بچے کے ساتھ وابستہ ہو گیا نا، سبحان اللہ،
وہ بچہ، اس کے فضائل آپ نے سنے. اچھا جس کا نام محمد ہو گیا، اب باقاعدہ روایتوں میں یہ بھی آیا کہ اس بچے کا بھی اکرام کیا جائے گا. جنید بھائی ایسا ہی ہے نا جی کہ جس کا نام محمد ہو گیا اب اس کا بھی ایک ادب ہے. سبحان اللہ. تو اس وہ بھی آپ بیان فرمائیں کچھ. ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم. جی بالکل درست فرمایا آپ نے کہ ایک تو پہلے نام رکھا جائے. جیسا مفتی صاحب نے بھی ترغیب دلائی. اور بعض لوگ اس میں یہ بھی ہوتے ہیں کہ یار ایک بچے کا نام محمد رکھ دیا، اب دوسرے کا نام کچھ اور رکھتے ہیں. اچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یعنی کہ اگر کئی بچے آپ کے ہوئے، 2 ہوئے 3 ہوئے، فرماتے ہیں کہ اگر شفا شریف کی یہ روایت ہے کہ تمہارے گھر میں 1 محمد یا 2 محمد یا 3 محمد ہوتے، اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ سبحان اللہ. یعنی اگر جو ہے بندہ 1 سے زیادہ اولاد ہے یہ تو اللہ پاک کی نعمت ہے. اور اگر ساری اولاد کا نام محمد اور عرف جو ہے بلال، جو ہے ساجد، شاہد، جو بھی جیسا مفتی صاحب نے جو ہے وہ توجہ دلائی کہ اگر وہ رکھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو لہٰذا محمد نام رکھنا چاہیے، اور رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ادب بھی ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بھائی نام تو رکھ لیا اب معاذ اللہ اس کا ادب نہیں کر پا رہے. تو اس کے متعلق بھی روایت ہے. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جب تم اپنے بچے کا نام محمد رکھو تو اسے نہ مارو اور نہ محروم کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کیا ہمارے دین کی تعلیم کا حسن کتنا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنا کہ جو ہے نام رکھ لیا تم نے، اب یہ نہیں کہ صرف برکت حاصل کرنے کے لیے نام رکھ لیا اب آگے کچھ نہیں. اب نام رکھا ہے تو اب زندگی بھر اس کا خیال بھی رکھنا ہے. سبحان کس طریقے سے کہ بچے کو مارنے سے احتیاط کرنا ہے اور اسے محروم نہیں کرنا ہے. اسی طرح حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بچے کا نام محمد رکھو تو اس کا اکرام کرو، اس کے لیے مجلس میں جگہ کشادہ کرو، سبحان اللہ. اور اس کے چہرے کو برا مت کہو. کیا احادیث کی تعلیم ہے. سبحان اللہ. کہ محمد نام والے کے لیے مجلس میں جگہ کشادہ کرنے کا حکم. کیوں؟ کیونکہ اس کا نام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت والا ہے. تو لہٰذا اس کے لیے مجلس میں جگہ کشادہ کرو اور ساتھ ہی اس کے چہرے کو برا مت کہو. بالفرض اگر چہرہ جیسے کہ عموماً جو بہت زیادہ گورے کو پسند کیا جاتا ہے، اب اگر اس کا رنگ ویسا نہیں ہے تو لہٰذا تم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا نام تم نے محمد رکھا ہے، تو لہٰذا اس نام کی وجہ سے اس کے چہرے کو برا مت کہو. ایک اور مزید اس میں روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی اولاد کا نام محمد رکھتے ہو پھر ان پر لعنت کرتے ہو. یعنی محمد نام رکھو تو ان پر لعنت نہ کرو. محمد علی بھائی واقعی یہ ترغیب بھی موجود ہے کہ نام بھی رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاطیں بھی احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے. تو لہٰذا مفتی صاحب اب اس میں ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے یہ باتیں بیان کرتے ہوئے کہ معاذ اللہ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ جناب ہم نام تو رکھ لیں گے لیکن ادب نہیں کر سکیں گے، تو اب اس کے لیے کیا مطلب وہ نام نہ رکھ کر بے ادبی سے بچے یا نام رکھ کر ادب کر کے برکت حاصل کرے؟ ظاہر نام رکھ کر برکت حاصل کرے. جی ظاہر نام رکھنے کے دنیاوی فوائد ہے، ابھی حدیث سنی، جی اخروی فوائد ہے. کئی لوگ حضور کہتے ہوئے سنے گئے کہ جناب اتنے تعظیم والے نام مت رکھو، ہم ادب نہیں کر پائیں گے. اب یہ برکت ہے. جی پھر الٹا سیدھے نام رکھے، جی پھر وہ ایسے نام رکھے اور پھر اس کی وجہ سے بعض اوقات نقصان بھی ہوتے ہیں. تو آپ اچھے ناموں کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں اور برے ناموں کا اثر بھی ہوتا ہے جی ناموں کا، وہی میں کہا کہ اچھے ناموں کی بڑی برکتیں ہوتی ہے، اس کے ذات کو بھی برکت ملتی ہے، اور برے ناموں کا بھی اثر اس کی ذات پہ ہونے کے اندیشے ہوتے ہیں. اس لیے نام اپنے بچوں کے اچھے رکھنا چاہیے، اور لڑکا ہے تو محمد ہی نام رکھے، پھر عرف میں جو بھی رکھے. البتہ نام کسی عالم دین سے، جیسا ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ محمد لگا کر، جیسے جنید بھائی نے بتایا کہ نام رکھ لیتے ہیں، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن
علماء سے پہلے پوچھ لے کہ ہم اس مثلا تصغیر کے جو نام ہوتے ہیں صحیح. جی تو تصغیر کے نام کے ساتھ، تصغیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی چھوٹائی بیان کرنا. ٹھیک ہے. لیکن وہ چھوٹائی جو ہوتی ہے نا کبھی کبھی حقارت کے لیے ہوتی ہے اور کبھی پیار میں ہوتی ہے. صحیح. اچھا ہے نا. جی حضور. ہاں ویسے عبید رضا. جیسے ایک عبید. عبید ہے، ہوں. تو اب کبھی عبید یہ عموماً پیارا غلام، سبحان. عبید کا مطلب ہے پیارا غلام. پیارا بچہ یا پیارا غلام، اور کبھی کسی غلام کی طرف نسبت کر کے ہو وہ غلط کام کر رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط غلام. ہوں. اللہ تو اس لیے تصغیر کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے نام نامی جو کی نسبت سے جو نام محمد رکھا جاتا ہے وہ نام نہ رکھا جائے. صحیح. تصغیر کے علاوہ یعنی نام میں نے جیسا عرض کیا محمد نام محمد رکھ دے اور اور پھر پھر اس کے بعد پکارنے کے لیے جو ہے جو جیسے بہت سے لوگ رکھتے ہیں محمد صغیر یا صغیر احمد. جی اب صغیر کا معنی سب جانتے ہیں کہ چھوٹا. چھوٹا. اب اتنی بڑے عظمت والے نام اللہ کو اللہ اللہ سبحان اللہ. تو اس پہ توجہ رکھنی چاہیے. علماء سے دریافت کر لیں. صحیح ہے. اصغر ہے، صغیر ہے، اس طرح کے بہت سارے معنی ہے تو ایک ذہن میں آ گیا اور وہ میں نے عرض کر دیا. ہاں یہ مطلب یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے مفتی صاحب کی گفتگو سے کہ اس معاملے کے اندر بھی علماء کی رہنمائی بہت ضروری ہے. جی نام رکھنے والا ابھی اور اس نام رکھنے کے اوپر آئے بھی تو مثالیں اتنی ساری ہیں کہ کیا کیا نام رکھتے ہیں. بعض اوقات وہ یونیک کے چکر میں انشاءاللہ بھی فرمائیں گے. تھوڑا سا کر دو، آپ نے یونیک کا لفظ استعمال کیا تھا کہ بڑے عجیب لوگ وہ کرتے ہیں نام رکھنے کے لیے. جی. اور میرے پاس تقریباً لوگ آتے رہتے ہیں اور میسج بھی آتے ہیں، فون بھی آتے ہیں. جی وہ ایسے نام پیش کرتے ہیں نا اللہ اکبر کہ ڈکشنری میں بھی ایسے نام نہیں ملتے. وہ بولے گوگل پہ مل رہا ہے. اب گوگل بھائی یہ گوگل کیا چیز ہے؟ اب گوگل ایسے نام اور نام اس میں اس کے ٹرانسلیشن بھی موجود ہوتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. جی ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، جی ڈاکٹر عین النعیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی پھپون شریف ایک بڑی خانقاہ ہے، وہاں کے مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے. ڈاکٹر عین النعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ فجر بعد وہ دیکھا کرتے تھے. نباز بھی تھے. ایک شخص آیا، انہوں نے اس کا نبض دیکھی، جب پرچہ لکھنے لگے تو پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا انت الوہاب. ارے رے 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 انت الوہاب. انت الوہاب کا مطلب تو وہاب ہے، اللہ کا نام ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ انہوں نے پڑھا اور کہا یہ نام تم نے کیسے رکھ لیا؟ تو بتایا اس نے کہ ہم کسی صاحب کے پاس گئے تھے فائل کھلانے کے لیے. اب یہ فائل کھلانے ایک عجیب سی رسم ہے. اللہ اکبر. اللہ تو بولے فائل کھلانے کے لیے گئے تھے. تو وہ جب فائل کھلا رہے تھے نا تو انہوں نے کہا تھا کہ فلاں پارا کھولنا، فلاں پارا کھولنے کے بعد اس کے اتنے پیج پلٹنا، اس کے بعد جو سب سے پہلا نام نظر آئے وہ رکھ لینا. ہم کو انت الوہاب نظر آیا، ہم نے وہ رکھ لیا. اب کسی عالم سے رہنمائی نہیں لیا، کسی سے کچھ پوچھا نہیں، اب بس نام رکھ لیا. تو یہ اس طرح سے اچھا ہوا. ان شیطان وہ تو کچھ بھی آ جاتا، ابلیس آ جاتا ہے، شیطان آ جاتا ہے، قارون آ جاتا ہے، نمرود آ جاتا ہے. اللہ خیر کا معاملہ کرے. اللہ خیر فرمائے. یہ یونیک پر ایک اور بات یاد آئی محمد علی بھائی. ہمارے ایک بہت جو ہے مشہور عالم دین تھے، وصال ہو گیا ان کا اللہ پاک، بلکہ کل ان کا عرس ہے. 10ویں شب جو ہے 10 ربیع الاول کو جو ہے وہ وصال ہوا تھا. ان کا کئی سال ہو گئے. مولانا عبد القادر خطری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اللہ پاک ان کے مزار پاک پر رحمت و انوار کی بارش نازل فرمائے. بمبئی میں حضرت کی بڑی خدمات ہے، بڑی خدمات ہے ماشاءاللہ. بڑے مخلص عالم دین اور بڑے منفرد انداز سے بیان کرتے تھے، بڑے منفرد انداز سے. جی تو یہ کئی ایسی باتیں بیان کرتے تھے، یادگار باتیں، جس کو کہ یہ لوگوں کو مطلب یاد رہ جانے والی اور نصیحت والی. بولے آج کل دور ہے یونیک نام رکھنے کا، حالانکہ کئی سال پہلے کی بات ہے یہ، اس دور میں بھی ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ چلا ہوگا. بولے اچھے اچھے نام بتائے جائے. لوگ پوچھنے آتے مولانا صاحب نام بتائیے، 2 نام 4 نام بتائے. مولانا یہ نام کے تو بچے ہیں گھر میں، اور کوئی اچھا نام بتائیے. بھائی اچھا تو ہے یہ، نہیں اور کوئی اچھا بتائیے. اب یونیک کتنے نام بتاؤ، جتنے نام بتائے سب کو وہ انکار کرے، اور کچھ اچھا بتائیے. تو بولے میں نے کہا کہ ایک کام کرو،
इबलीस रख दो, आज तक किसी ने नहीं रखा। सबसे बोले वो उनका सवाल यही होता था कि बस ऐसा नाम बताइए मौलाना कि जो किसी ने नहीं रखा। किसी ने नहीं रखा। तो भाई इबलीस किसी ने नहीं रखा है। यानी चोट भी होती थी इसमें, नसीहत भी होती थी कि वाकई जैसे अब फिर वो गलतियां इस तरीके जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया वैसी गलतियां भी हो जाती है कि भाई जो नाजायज़ नाम होते बाज़ औक़ात वो रख लिए जाते, जिनके माना गलत होते वो नाम रख लिए जाते। तो इसलिए चाहिए, हम सबको चाहिए कि वाकई ऐसे नाम रखे जाए कि जो उलमा जिस पर रहनुमाई कर दे। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया ने किसी चीज़ में हमें तिश्ना नहीं छोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से, मकतबतुल मदीना की जानिब से जी एक किताब नाम रखने के आदाब या इस तरह से किताब भी माशाल्लाह मकतबतुल मदीना पे मौजूद है। इस्लामी नाम रखना, इस्लामी नाम के मतलब नाम रखने के ताल्लुक से एक किताब मौजूद है। तो उसको मकतबतुल मदीना नाम रखने के अहकाम सही, और उसमें मतलब नाम भी दिए गए हैं। तो वहाँ से नाम हासिल करें, नामों के बाज़ाब्ता उसमें नाम भी दिए गए, उसका माना भी दिया गया है। तो अगर आपको यूनिक नाम चाहिए तो उसके अंदर बेहतरीन नाम मौजूद है। मकतबतुल मदीना से ये हदियतन हासिल करें और अच्छे नाम भी रख सकते हैं। सही, माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह तबारक व तआला नाम मोहम्मद की बरकत नसीब फरमा। बहुत कुछ है नाम मोहम्मद पर। आइए चलें नाज़रीन की फरमाइशों को शामिल करते हैं। माशाअल्लाह अभी यूट्यूब पर लाइव चैट के ज़रिए माशाअल्लाह में प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे नाज़रीन, फरमाइशें भी कर रहे हैं। कुछ फरमाइशों को शामिल करते हैं। इब्राहिम ये कहते हैं सुबह तैबा में हुई, ये नात पाक सुना दीजिए माशाअल्लाह। एक कहते हैं शाहनवाज़ भाई हमको मरहबा मरहबा जद्दल हुसैनी मरहबा नात सुना दीजिए। क्या बात है भाई। मोहम्मद हसन मुंबई से माशाअल्लाह। अच्छा, इब्राहिम ये कहते हैं मेरा नाम असजद रज़ा है, मुझे कलाम सुनाए रज़ा रज़ा। वाह क्या बात है। अहमद रज़ा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उस्ताद मुफ्ती यहया रज़ा साहब के बिला को सलामत रखे माशाअल्लाह। नाज़रीन माशाअल्लाह मैं देख भी रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं माशाअल्लाह। जो कलाम आप सुनाना चाहें, कुछ कलाम की फरमाइश की गई है, आप जो सुनाना चाहें। मरहबन मरहबन जद्दल हुसैनी मरहबन 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 जद्दल हसनैनी मरहबन हा मरहबन मरहबन जद्दल हसनैनी मरहबन। पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत। पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। मरहबन मरहबन जद्दल हसनैनी मरहबन। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह 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 मैं गदा तो बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तो बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तो बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दिल दो ना तेरा देता सदका नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। बारहवीं के चांद का गुजरा है सजदा नूर का, बारहवीं के चांद
کا مجھے راہ سجدہ نور کا بارہ برجوں سے گرا ایک ایک ستارہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ گفتگو چل رہی تھی نام محمد پر، اور اتنی طویل ماشاء اللہ گفتگو ہماری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کی برکتیں نصیب فرمائے۔ نام محمد جب آتا ہے نا محمد، آپ نے دیکھا بھی سب نے انگوٹھے چومے، تو مفتی صاحب یہ انگوٹھے چومنے کی کیا دلیل ہے؟ کوئی کیا حدیث سے ثابت ہے؟ کیا ہے یہ مطلب کیوں چومتے ہیں انگوٹھے؟ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کی، اللہ اکبر، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے پاؤں پکڑے اور اسے کوڑا کرکٹ کے جمع ہونے کی جگہ پر ڈال دیا۔ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ اے موسیٰ جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہے میرے رب عز و جل، بنی اسرائیل اس بات کے گواہ ہیں کہ اس شخص نے 200 سال تک تیری نافرمانی کی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ عز و جل نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ معاملہ ایسا ہی تھا، مگر جب بھی اس نے توریت کھولی اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اسے چوما، سبحان اللہ، اپنی آنکھوں سے لگایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو میں نے اس کی جزا یہ دی کہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا اور 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ یہ اس امت کا شخص نہیں تھا، اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سینکڑوں ہزاروں سال پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام توریت میں دیکھ کر چومنے والے کو یہ بشارت ملی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، اس امت محمدیہ کا شخص اگر انگوٹھا چومے بے شک، سبحان اللہ۔ کیسی برکتیں ہوگی، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی جی، امام سخاوی نے الفردوس للدیلمی کے حوالے سے نقل کیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مؤذن کو یہ کہتے سنا اشہد ان محمد رسول اللہ، صلی اللہ، تو انہوں نے ایسا ہی کہا اور شہادت کی انگلیاں چوم کر آنکھوں سے لگائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی، سبحان اللہ، یعنی جس طرح میرے خلیل نے کیا ہے جو ایسا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجبات الرحمہ و عزائم المغفرہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم سے روایت ہے کہ جس نے مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر یہ پڑھا مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنے انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پر رکھ لیے تو اس کے آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ترجمہ سنا دیتا ہوں وقت کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے کہ جس نے اذان کے دوران مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سنا اور نام اقدس سن کر اپنے انگوٹھے کے ناخن کو چوما تو میں ایسے شخص کو لے کر جنت کی صفوں میں داخل ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو احادیث کریمات سب بھی مانتے ہیں، ہے نا۔ اسی طریقے سے ایک فتوے کی کتاب ہے، جی، اور فتوے کی کتاب عموماً جو لوگ انگوٹھا چومنے کے قائل ہیں وہ بھی، جو انگوٹھا چومنے کے قائل نہیں ہیں ان کے یہاں بھی یہ کتاب سے فتویٰ دیا جاتا ہے۔ جی، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، خاتم المحققین علامہ امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اذان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا مستحب ہے، اور ایسا کرنے والے کے لیے لکھا فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكُونُ قَائِدًا لَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف اس کے قائد ہوں گے۔ سبحان اللہ، اور بھی بہت ساری روایتیں
بیان کی گئی ہے. ایک طویل روایت ہے, اس کا میں ترجمہ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ جو شخص اذان کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اپنی شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر چومے اور اپنی آنکھوں سے لگا لے تو اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی. اور ابن صالح بیان کرتے ہیں کہ میں نے فقیہ محمد بن زرندی سے یہ سنا, اور عراق یا عجم کے بعض مشائخ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے لگاتے وقت یہ پڑھے صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب قلبی یا نور بصری یا قرۃ عینی. اسی طریقے سے اور بھی ایک روایت ہے کہ ابن صالح فرماتے ہیں کہ الحمدللہ جب سے میں نے ان دونوں حضرات سے سنا ہے میری آنکھوں میں بھی کبھی تکلیف نہیں ہوئی, سبحان اللہ, اور مجھے امید ہے کہ میری آنکھیں ہمیشہ عافیت میں رہیں گی اور انشاءاللہ میں اندھے پن سے بھی محفوظ رہوں گا. اسی طریقے سے ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا سنے پھر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے, نہ وہ اندھا ہوگا نہ ہی اس کی آنکھیں دکھیں گی. طاؤس نے فرمایا کہ انہوں نے محمد بن نصر بخاری سے سنا کہ جو شخص مؤذن سے کلمہ شہادت سن کر اپنے انگوٹھوں کے ناخن کو چوم کر آنکھوں سے لگائے وہ اندھا نہ ہوگا. ایسی بہت ساری روایت ہے, اگر اسے دیکھنا چاہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ماشاءاللہ اس پر ایک زبردست رسالہ ہے جو انگوٹھے چومنے کے فضائل کے نام سے یہ بہت ساری جگہ پر آپ کو مل جائے گا. فتاوی رضویہ کے اندر بھی یہ رسالہ موجود ہے, اور بڑا زبردست رسالہ ہے تقبیل الابہامین کے نام سے, بہت شاندار زبردست جاندار رسالہ ہے. تو اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اس رسالے کو بھی مطالعہ کرے. اب یہ رسالہ آپ نے اتنی ساری فضیلتیں سنی, لیکن اگر یہ رسالہ آپ سنیں گے تو وہ دلائل کے انبار امام اہل سنت نے لگائے ہیں اور منکرین کو ایسے دنداں شکن جواب دیے ہیں کہ اہل سنت کا قلب و جگر خوش ہو جاتا ہے, اور جو منکرین ہیں تو وہ اپنے سروں پر تصور میں خاک ہی ڈالتے ہوں گے. بہرحال نام محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائے. وہی جیسے کل بھی ہماری بات ہوئی تھی, پرسوں ہی بات ہوئی تھی اس پر کہ تعظیم کے لیے جو طریقہ شریعت سے نہیں ٹکراتا. اللہ میں کہہ رہا ہوں یہی جملہ میرے زبان پر اچھا, اللہ اکبر, کیا کہ حضور اس انگوٹھے چومنے کا تعلق ہے کس سے؟ اللہ, تعظیم سے, تعظیم سے, سبحان اللہ, ادب سے. اور نبی کی تعظیم یہ ایمان ہے نا, ایمان کا حصہ, اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جی کیا بات ہے, ماشاءاللہ. تو یہ نبی پاک کی تعظیم میں ہم جتنا دیکھیں, بس یہ یاد رکھنا ہے کہ شریعت کی باؤنڈری کراس نہ ہو. جی, ہاں, یہ یاد رکھنا ہے کہ شریعت کی جو حدود ہیں, ظاہر ہے انگوٹھا چومنا کوئی گناہ والا کام تو ہے نہیں. اگر فی نفسی آپ دیکھیں کوئی انگوٹھا کوئی اپنے چومتا ہے کوئی گناہ کام تو ہے نہیں, لیکن نبی پاک کی تعظیم کی نیت سے چومے گا تو اور ثواب ملے گا. نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم جس حد تک جتنے انداز سے ہم کر سکتے, اور علماء نے جواز دی. پھر باقاعدہ آپ نے سنی روایتیں موجود ہیں الحمدللہ, صحابی رسول سے ثابت ہے, بزرگوں سے ثابت ہے, بھی آپ نے روایتیں سنی ہیں. تو جو جتنا ادب کرے گا, جتنی تعظیم کرے گا, اس کو اتنی برکتیں ملیں گی. ایک بہت پیارا کلام بھی ہے نا مولانا جمیل رحمان صاحب کا, آنکھوں کا تارا, اگر وہ کچھ عرض کو سنا دیں. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. اللہ اکبر رب العلا نے, اللہ اکبر رب العلا نے, اللہ اکبر رب العلا نے, اللہ اکبر رب العلا نے. ہر شے پہ لکھا نام محمد, ہر شے پہ لکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد
محمد ہے تو ہے یوں تو کثرت سے نام لیکن 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 سب سے ہے پیارا نام محمد ہے سب سے پیارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ 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 سب کا ہے آقا نام محمد سب کا ہے آقا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنے رضا کے قربان جاؤ 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 جس نے سکھایا نام محمد جس نے سکھایا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں 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 آجا سما جا نام محمد آجا سما جا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اللہ پاک اس نام محمد کی ہم سب کو برکت نصیب فرما الحمدللہ بہت ساری گفتگو بھی سنی نام محمد کے حوالے سے فضائل بھی سنے اور کچھ مسائل بھی اس کے ضمن میں سنے کہ نام محمد جو رکھنا ہے کیا ادب کرنا ہے اسی طریقے سے یونیک نام کے حوالے سے ماشاءاللہ ہم نے درمیان میں گفتگو سنی تو نام آپ نے سن ہی لیا کہ وہی رکھنے ہیں کہ جو رکھنا جائز ہے اس کے لیے آپ کو کتاب کا حوالہ بھی دیا نام رکھنے کے احکام یہ کتاب آپ اس کو حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے اس کو پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت سے ضرور رابطہ کریں دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ نام یونیک نام رکھنے کو منع ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا نام رکھیں جو مشہور نہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر اس میں یاد رکھیں یہی ہے کہ صحابہ کرام کے نام اولیاء کرام کے نام انبیاء کرام کے نام پر نام رکھیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا نیا نام رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر یہ کہ آپ اپنے طور پر نہ رکھیں ڈائریکٹ اپنے نام سے جو نا وہ اپنی رائے سے آپ قرآن کریم کھول کر نکالنے جائیں گے تو وہاں پر تو پھر رجیم بھی ہے وہ تو شیطان کا نام ہے پھر رجیم بھی ایک یونیک نام ہے محمد علی بھائی کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے مارکیٹ میں اگرچہ وہ نہیں آئی ہے یونیک ہے لیکن اس کے جانکار سے معلومات لی جاتی ہے گاڑی خریدنی ہے نیو ماڈل اگر کسی کمپنی نے لانچ کیا ہے تو ڈائریکٹ جا کے خرید نہیں لیتے جب تک کہ اس کی متعلق معلومات نہیں کر لیتے کہ بھائی یہ ایوریج برابر دے گی یا نہیں چلے گی یا نہیں صحیح سے
माशा लिहाजा नाम रखने के मुताबिक इसका यकीनन ताल्लुक ज़ाहिर तो इसकी बरकतें तो दुनिया व आखिरत में है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि उलमाए किराम से राब्ते में रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा जो होते हैं तो इनसे आप राब्ते में रहें। कुछ भी नाम रखना है, बच्चे का नाम हो या बच्ची का नाम हो, ठीक है, जो भी नाम हो, अब उलमाए अहले सुन्नत से रब्ता करें, इंशाअल्लाह आपको ये बहुत प्यारे प्यारे नाम अता फरमाएंगे और इस नाम की बरकत भी हमें नसीब होंगी। बहुत सारी गुफ्तगू हुई इंशाअल्लाह, अब फिर हाजिर होंगे। अच्छा, कल जुमेरात भी है नाज़रीन, तो कल तो हमारा प्रोग्राम नहीं होगा। कल क्या होगा इंशाअल्लाह इसी वक्त में तकरीबन 9-10 पर दावत इस्लामी इंडिया के यूट्यूब चैनल से और हमारे FGN चैनल से अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा ये चैनल पर दिखाया जाता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में, यानी पूरे अगर देखो हिंदुस्तान के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों मकामात पर हर हफ्ते जुमेरात को दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से हफ्तावार इज्तिमा होता है। अगर आपके शहर में भी दावत इस्लामी इंडिया का हफ्तावार इज्तिमा होता है तो आप शहर में शिरकत करें। लेकिन अगर आप ऐसी जगह है कि जहाँ आपके शहर में इज्तिमा पाक नहीं होता है तो आप यूट्यूब के ज़रिए दावत इस्लामी इंडिया का जो चैनल हमारा है या अपना जो FGN चैनल है आप इसका विज़िट करें। इंशाल्लाह इसी वक्त में, जिस वक्त में हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, आप तिलावत कुरान से हफ्तावार इज्तिमा की बरकतें हासिल कर सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आज के प्रोग्राम की बरकतें कल के हमें। इज्तिमा की खुसूसियत भी है, अगर वो भी जी, रुकन शुरा करम। अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है, हाँ याद दिलाया माशाल्लाह। कल जो हफ्तावार इज्तिमा जो FGN चैनल से लाइव होगा इंशाल्लाह, उसकी एक बड़ी खुसूसियत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इंडिया के निगरान रुकन शुरा अलहाज सैयद आरिफ अली अत्तारी साहब इंशाल्लाह कल सुन्नत बरा बयान फरमाएंगे। और अगर हमें देखने वालों में मुंबई के अगर कुछ आशिकान रसूल अगर सुन रहे हैं तो आप फ़ैज़ान मदीना मुंबई आ सकते हैं। रुकन शुरा सैयद साहब आले रसूल की आप ज़ियारत भी करें, उनसे मुलाकात भी करें, उनके बयान की बरकतें भी हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको माह रबीउल नूर शरीफ की बरकतें नसीब फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल के बाद परसों यानी इंशाअल्लाह हमारा ये प्रोग्राम फिर से लाइव होगा, फिर से आप ज्वाइन कीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जश्न मीलादुन नबी सब झूम झूम मरहबा, झूम झूम कर मनाओ, झूम झूम कर मरहबा, झूम झूम कर मनाओ, झूम झूम कर मनाओ। जश्न मीलादुन नबी सब झूम झूम कर मनाओ, जश्न मीलादुन नबी सब झूम झूम मरहबा। सरकार की आमद मरहबा, गमखार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, मरहबा 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 या मुस्तफा।